السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے جو حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، جس میں ظلم و زیادتی، فسق و فجور اور ہر طرح کے گناہوں سے روکا گیا ہے۔ لہذا اس ماہ میں احکام الہی کی بجا آوری کا اہتمام، نیز شر و فساد، شرک و کفر، بدعات اور دیگر معصیات ربانی سے اجتناب زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس ماہ کی حرمت اور عزت کا یہی تقاضا ہے۔ مگر افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو اس حرمت والے مہینے میں خاص طور سے بہت سی بدعتوں کے مرتکب ہوتے ہیں، جیسے کہ لکھی اور ہزاری روزے رکھتے ہیں۔ نام نہاد مسلمان اس ماہ میں لکھی، ہزاری اور مریم روزہ رکھتے ہیں، جس کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 27 تاریخ کو ایک روزہ رکھنے سے لاکھوں اور ہزاروں روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگلے اور پچھلے گناہ جو ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ روزہ بدعت ہے، اس کا کوئی بھی تو ثبوت شریعت محمدیہ یا قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اس کے رکھنے رکھانے سے ثواب نہیں ملتا، بلکہ عذاب کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں بلکہ ناراض ہوگا۔ لہذا مسلمانوں کو اس بدعت سے بچنا چاہیے اور مذکورہ من گھڑت روزے رکھ کر اللہ کے دین متین میں زیادتی کر کے گناہ عظیم مول نہیں لینا چاہیے۔ ان روزوں کے ثبوت میں نام نہاد مسلمان جو احادیث پیش کرتے ہیں وہ قطعاً ثابت نہیں، ان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ چنانچہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نیل الاوتار میں رقم تراز ہیں۔ روزہ رجب کے متعلق جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں وہ سب کی سب واہی اور غیر معتبر ہیں، جس سے کوئی بھی عالم خوش نہیں ہو سکتا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو موضوع اور بناوٹی کہا ہے۔ مثلا ایک نماز بھی پڑھی جاتی ہے جس کا نام ہے صلاۃ الرغائب۔ ماہ رجب کی پہلی شب، پہلی رات جمعے کو نام نہاد اپنا نام مسلمان رکھنے والے ایک خاص نماز ثواب جان کر پڑھتے ہیں جو صلاۃ رغائب کے نام سے موسوم ہے، جس کو صلاۃ رغائب کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہذه الصلاۃ بدعہ عند جمہور العلماء، کہ یہ نماز جمہور علماء کے نزدیک بدعت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ بدعت 5ویں صدی ہجری میں نکلی ہے۔ 400 سال تک مسلمانوں کا دامن اس بدعت کی آلودگی سے پاک و صاف رہا۔ تعجب ہے کہ آج کل لوگ اس بدعت اور بے بنیاد چیز کی طرف کس قدر راغب ہیں، چاہے ان کی فرض نمازیں چھوٹ جائیں، فرض نمازوں کا اتنا خیال نہیں رکھتے، لیکن صلاۃ الرغائب ان کی قضا نہ ہو۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اسی مہینے میں کہتے ہیں جشن معراج ہوا۔ اسی ماہ کی 27ویں شب کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جشن معراج مناتے ہیں، جبکہ یہ ثابت ہی نہیں کہ اسی رات معراج ہوئی۔ اس سلسلے میں فتح الباری
فتح الباری شرح صحیح البخاری میں علماء کے 10 سے زیادہ اقوال موجود ہیں۔ مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی فرماتے ہیں ہوا امر مختلف بین المحدثین والمؤرخین، یعنی معراج کی تاریخ میں محدثین و مؤرخین کا بہت کچھ اختلاف ہے۔ تاریخ تو ایک طرف، مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں معراج ہوئی، بعض کا قول ہے کہ ربیع الثانی میں ہوئی، اور کسی کے نزدیک رمضان میں ہوئی، تو کسی کے نزدیک شوال میں ہوئی۔ یہ اختلاف معراج کے مہینے میں ہے۔ پھر تاریخ معراج میں اس سے بھی زیادہ اختلاف ہے۔ مسلمانوں، معراج مکہ مکرمہ میں ہوئی، 10 سال آپ مدینہ میں رہے۔ معراج مکہ مکرمہ میں ہوئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے۔ ہر سال معراج اور شب معراج آتی رہی، لیکن کبھی بھی آپ نے نہ خود کوئی جشن منایا اور نہ ہی کسی کو جشن منانے کا حکم دیا، نہ کوئی جلوس نکالا، نہ اس رات کی کوئی خاص فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔ پھر آپ کے بعد نہ خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ و تابعین نے جشن منایا، اور نہ ہی ائمہ دین میں سے کسی کا جشن معراج منانے پر عمل ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ معلوم ہوا کہ جشن معراج منانا احداث فی الدین ہے۔ نیز اسی رات مسجدوں، گھروں اور بازاروں وغیرہ میں کثرت سے چراغاں اور روشنی کرتے ہیں، کھانوں کی دعوتیں ہوتی ہیں، اور براق کی تصویر ایک گھوڑے کی شکل پر بنائی جاتی ہے جس کے 2 بازو ہوتے ہیں، اور اس کا چہرہ بڑا خوبصورت عورت کے چہرے کی مانند بنا دیا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں کنڈے بھی ہوتے ہیں۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے حضرت جعفر صادق کے نام کے کنڈے کرتے ہیں، جو آیت قرآنی وما اہل لغیر اللہ بہ کی رو سے حرام ہیں، یعنی یہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننے کے حکم میں ہے۔ اس رسم کے متعلق ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خود حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ 22 رجب کو کنڈے کرو اور میرے توسل سے، یعنی میرے وسیلے سے مراد طلب کرو، جو بھی مراد مانگنی چاہتے ہو، جو بھی دعا کرنا چاہتے ہو، میرے توسل سے مانگو، اور جو مراد تمہاری دعا، تمہاری مراد، تمہاری تمنا پوری نہ ہو تو قیامت میں تمہارا ہاتھ اور میرا دامن ہوگا۔ یہ سراسر افطرا اور جھوٹی بات ہے جو حضرت جعفر صادق کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ کوئی ادنا مسلمان بھی ایسی لغو اور لا یعنی بات نہیں کہہ سکتا۔ چہ جائے کہ حضرت جعفر صادق یہ رسم خلاف شرع اور بدعت محدثہ ممنوعہ ہے، کیونکہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے، اور نہ صحابہ کرام اور نہ تابعین سے اور نہ ائمہ اسلام سے منقول ہے۔ یہ در حقیقت شیعوں کی ایجاد و اختراع ہے۔ نیز اسی مہینے کی 6 تاریخ کو اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر نام نہاد مسلمان عرس و میلہ لگاتے ہیں۔ پھر وہاں پر جو گل کھلاتے ہیں، ایک موحد مسلمان کی روح اس کو دیکھ کر کانپنے لگتی ہے۔ وہاں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قبر پر غلاف چڑھاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، چیخ چیخ کر روتے ہیں، اور اپنی حاجات اور مرادیں طلب کرتے ہیں۔ قبر کا طواف کرتے ہیں، جو کھلم کھلا شرک ہے۔ مسلمان بہنوں اور بھائیوں، یہ ساری تشریحات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مذکورہ تمام اعمال و افعال ماہ رجب میں محض شرک و بدعت ہیں۔ ہر مسلمان پر اب یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کاموں سے خود بھی بچیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ اگر اب تک آپ نے یہ مہینہ شرک و بدعت کے زیر سایہ گزارا ہے، شرک و بدعت کرتے ہوئے
یہ مہینہ گزارا ہے اور پچھلی زندگی کے ہر رجب کے مہینے میں شرک و بدعت کرتے ہوئے یہ مہینہ گزارا ہے، تو اب حق کی بات کی وضاحت کے بعد ان کاموں سے تائب ہو کر توبہ کر کے اس سال کے اور آئندہ ماہ رجب کو سلامتی کے ساتھ گزاریں۔ اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق بخشے، کیونکہ دونوں جہان کی بھلائی اتباع سنت میں مضمر ہے اور سیاہ بختی سنت سے اعراض کرنے اور منہ پھیرنے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک و بدعت سے ہم کو محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔